اور بھائی جان آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارے لیے دعا کیا کریں بھائی جان، آپ ولی آدمی ہیں۔ مسلم شریف، ہاں جی، میرے پاس شرح صحیح مسلم شریف پڑھی ہے، ٹھیک، غلام علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی نے یہ لکھی ہے، ترجمہ کیا یعنی کہ شرح کیا؟ شرح۔ اچھا اچھا، اس میں باب مسلم شریف کا جو باب ہے وہ ہے محرم و غیر محرم کے لیے حرم و غیر حرم میں جن جانوروں کا مارنا جائز ہے۔ اس میں 16 حدیثیں اس باب میں، اور ان میں 5 جانوروں کے بارے میں یہ تمام حدیثیں ہیں۔ اچھا، وہ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 جانور فاسق یعنی موذی ہیں جن کو حرم و غیر حرم میں قتل کر دیا جائے: چیل، کوا، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ میں نے قاسم سے کہا اور سام کے متعلق بتلائیے۔ انہوں نے کہا اس کو اس کی ذلت کی وجہ سے قتل کیا جائے۔ دوسری اس باب کی دوسری جو سی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2758۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور فاسق یعنی موذی ہیں جنہیں حرم و غیر حرم میں قتل کر دیا جائے: سانپ، سیاہ اور سفید رنگوں والا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ اس کے آگے 14 اور احادیث ہیں صحیح مسلم شریف کی جن کے اندر ان 5 چیزوں کا ذکر ہے، اور ان کے اندر کوا شامل ہے۔ اچھا، یہ صحیح مسلم شریف نہیں اس میں حرام کو نہ کہاں لکھا ہے؟ موذی لکھا ہے کہ خطرناک ہے، اور حرام ہونا اگر حرم کے اندر ہے حرام ہونا دکھاؤ۔ تو یہ حرام چیزیں نہیں ہیں کیا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس جگہ پہ بھی قتل کر دیا جائے؟ اچھا، اور یہ موذی جانور ہے۔ اچھا، سانپ بھی، سانپ لال، چلو بعد میں لال چیزوں کا ذکر ہے یا حرام ٹھیک ہے چیزوں کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کاٹنے والا کتا، ٹھیک ہے چیل، ٹھیک یہ ہے، ساری حرام چیزوں اور موذی جانوروں کا حضور صلی اچھا، اللہ علیہ اوکے وسلم اوکے ذکر اوکے اوکے، بس ٹھیک ہے، ادھر سے تو اب حوالہ آ گیا ایک حدیث سے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو موذی جانوروں کے یعنی کہ یہ جو موذی جانور ہیں یہ حرام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بارے میں دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ پاک کی، وسلم، میرے لیے بھی آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بہت ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت چلو، ہے اچھا، کہ چلو، یہ جو ٹھیک، کبا حرام ہے کیونکہ یہ موذی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ابھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو سا کب ہے ہاں، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر، اچھا، اور آپ نے جو ہے اس کو حلال اور ثواب کر۔ اوکے ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات ختم ہو گئی۔ بالکل ختم۔ اب صرف نا میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے نا کچھ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ نے مکمل نہیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے صرف 2-3 سوال پوچھ لیتا ہوں، آپ سوال کر لیں، آپ ان کا جو ہے جواب جو ہے نا وہ دے دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کوے کے بارے میں آپ اپنا بھی بتا دیں کہ آپ کوے کو حلال جانتے ہیں یا حرام جانتے ہیں؟ اب ہم یہ جو سا عام کب ہے، یہ جو عام کب ہے، یہ جو گندگی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، عام بستیوں میں پایا جاتا ہے، یہ جو مردار کھاتا ہے اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک پرندہ ایسا ہے جس کا رنگ کوے سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ رنگ اس کا کالا ہے، لیکن اس میں اور کوے میں فرق کیا؟ ایک تو وہ کوے کی طرح غلاظت نہیں کھاتا، مردار نہیں وہ کھاتا۔ اس کے علاوہ اس میں فرق یہ کہ وہ جو سا اس کی چونچ اور پنجے وہ سرخ کلر کے، سرخ رنگ ہے پنجوں کا اور چونچ کا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ وہ سائز میں چھوٹا ہے، کبوتر جتنا، ٹھیک، کوا سائز میں بڑا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا، اس پرندے کو کئی لوگ کالی چڑی بولتے ہیں، کئی ڈوڈر کاں بولتے ہیں، کئی کچھ کہتے ہیں، کئی کچھ کہتے ہیں۔ وہ
پرندہ ہاں وہ پرندہ حلال، وہ پرندہ حلال، ٹھیک ہے. اب یہ جو سا کب ہے اچھا یہ بالکل حرام ہے. میں تھوڑی سی نا آپ نے بالکل صحیح مجھے بات سمجھا دی، لیکن میں تھوڑا سا سوال ذرا اور آپ کو اور سمجھایا کرتا ہوں جو ہاں نام ہے جواب سمجھا. بات یہ ہے کہ جو کوا ہے یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ پرندہ کوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوے کی طرح کا ہے، کوے کی قسم کہہ لیں یا جو بھی ہے وہ یہ عام کوے سے اس کی بالکل کوئی مشابہت نہیں، کوا نہیں ہے، کوا نہیں ہے. کوے کی کئی لوگ اگر کوئی اس کو کوے کی قسم کہتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں اور اس میں جو فرق ہے اس کوے میں اور اس پرندے میں ٹھیک ہے کلیئر ہو گئی بات. نہیں کلیئر نہیں ہوئی. میں تھوڑی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مثال دیکھیں ایک عام بندہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کوا ہی ہے، عام بندہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی عالم وغیرہ یا کوئی یار اگر کوئی اس کے کوے میں شمار کرے کوے کی قسمیں کہے کوے کی اتنی قسمیں ہیں اس میں اس کو اس لیے شامل کر لے کیونکہ وہ کوے سے ملتا جلتا ہے، یہ الگ بات ہے. ہم اس پرندے کو حرام کہہ رہے ہیں کہ جو سا یہ عام کب ہے نہیں آپ تو نہیں سائز میں دیکھو نا میری بات سنو. چلو ٹھیک ہے یار وہ کوے کی قسم ہی صحیح لیکن وہ موذی جانور نہیں ہے، کیوں وہ دانے کھاتا ہے. اب زبیر نے کہہ دیا کہ ہر قسم کا کوا نہیں ہے اس کی یہ جو سا کسی زبیر نے کہہ دیا ہر قسم کا کوا حرام ہے لیکن یہ دانے دن کے کھاتا ہے چڑیا. یار زبیر نے کہا ہے کہ جی ہر قسم کا کوا حرام ہے لیکن جو اس طرح کی جو یہ کریکٹرسٹک رکھتا ہوگا نا وہ والا حرام نہیں. ہاں جو سمجھ آ گئی کوے کے ساتھ کوئی میل جول ہی نہیں ہے، کوے کی قسم ہو یا الگ ہو وہ ایک الگ. دیکھو میری بات سنو، حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوا جو ہے وہ حرام ہے. سفید اور کالے رنگ والا کوا وہ بھی ایک جگہ ٹھیک ہے، وہ سفید اور کالے رنگ والا ٹھیک ہے وہ حرام ہے نا، وہ حرام ہے. دیکھو جو آپ بات کرو نا آپ وہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس طرح کا ایک پرندہ ہے ٹھیک ہے جو کہ کوے کی طرح کا ہے لیکن وہ کوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اس کی میں اور یہ عام کوے میں نے آپ کو فرق بتایا ٹھیک ہے آپ نے فرق بتا دی نا. اب دیکھو میری بات سنو، آپ نے کہا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کوے کی اتنی قسمیں اس میں سے ایک قسم یہ ہے، نہیں وہ تو پھر چبل بندہ ہوا نا جو کیوں چبل بندہ ہوا؟ چبل مارے گا وہ کس وجہ سے چبل مارے گا بھائی؟ کیسے جب یار ایک بندے کی ایک اگر کوئی بندہ کہتا ہے کوے کی آپس میں مشابہت ہے وہ کہتا ہے یہ کوے کی دو قسمیں ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے. ابھی مینا جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک لال چونچ والی ایک پیلی چونچ والی، ایک رام ہے ایک لال ہے. بندہ کہ مینا یہی کہے گا نا مینا کی دو قسمیں ایک اس میں ایک پیلی چونچ ایک لال ہے ایک رام ہے. اگر کوے کی کوئی بندہ کہتا ہے ایک قسم ایسی ہے جو کوئی مردار وغیرہ نہیں کھاتی جو دانہ شانہ کھاتی ہے جس کی یہ نشانی ہے تو وہ والی قسم حلال ہوگی. نہیں میں یار میرا آپ سوال دیکھو حسن میں آؤ میرا آرام سوال آپ سمجھو یار وہ کوے کی قسم ہے. چلو وہ کوے کی قسم اس نے کہہ دیا وہ ایک قسم حلال ہے کوے کی باقی ساری حرام ہے. وہ قسم جو کوے کی ہے وہ دکھاؤ نا پھر آپ تو کہہ رہے ہو کوا جو ہے وہ یہ اس میں کیا ہے میں نے صحیح مسلم شریف میں حدیث میں کیا دکھایا ہے کہ وہ موذی جانور ہے. کیا مردہ یار موذی جانور لکھا ہوا ہے، موذی جانور نقصان دہ جانور جس کی خصوصیات کبوتر سے اور چڑیا سے ملتی ہوں وہ موذی جانور ہوگا. نہیں اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا کیا خیال ہے سارے کوے پھر یا حرام ہے تو یا پھر سارے کوے حلال ہیں، پھر کہہ دیں میں نے بھی یا ساری حلال ہیں تو یا ساری حرام. ہاں عجیب بات کر رہے ہیں. ہاں اچھا آپ کو کہنے کا یہ مطلب ہے کچھ کوے حلال ہیں کچھ حرام ہیں. کوے کچھ حلال حرام نہیں ہے، کوے کی قسم جو ہے جس کی خصوصیات 90% تو حرام ہی ہے. وہ ایک قسم ایسی جو پرندہ جو عام طور پہ کوے کے سن کے جو بندے کے ذہن میں پرندہ آتا ہے وہ کوے کی قسم جو عام طور پہ بستیوں میں جو آپ کے یہ تذکرۃ الرشیدیہ میں لکھا ہوا ہے جو ان بستیوں میں عام طور پہ پایا جاتا ہے یہ کوا حرام. ٹھیک ہے وہ کیسے ثابت کرو گے آپ؟ یار آپ جو سے باہر ڈی پھینکنا نا چھت پہ جو کہیں کر کے اکٹھے ہوئیں گے نا کوے وہ حرام. اچھا بات ختم ہو وہ حرام ہے. ہاں چٹڑے پھینکنا جو کبھی اکٹھے ہو جائیں گے وہ مطلب جو اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے وہ والا کوا حرام ہے. جو نہیں جو دانہ شانہ کھاتا ہوگا اور یہ نشانیاں جو بتائی ہیں اس سے پورا اترتا ہوگا اس کو آپ کہو نہ کہو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن وہ والا حلال ہے. ہاں سمجھ یار یہی بات ہے نا کہ کوے سارے حرام ہے لیکن اگر کسی ایسے پرندے کو یا کوئی کوے کی کوئی ایسی قسم آپ کہتے ہیں جو قسم ہے جو حرام نہیں کھاتی جو یہ دانہ شانہ صرف کھاتی ہے یا جو نشانی اس نے بتائی ہے اس جب آپ کوا کہہ لیں یا نہ آگے چلو کہہ دیتے ہیں جی کوے کی قسم وہ بڑی حلال ہوگی وہ اس کی مرضی وہ اس کی طرف سے مطلب عالم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. عالم اپنی کتاب میں اس کو کوے میں شامل کر لیتا ہے دوسرا عالم کہتا ہے جی نہیں میں اس کو کوے کی فہرست میں نہیں رکھتا. ایسے بھی کئی علاقے میں جو ٹھیک ہو گیا. اچھا بات اب کنکلوڈ کر بات کنکلوڈ ہوگی آخر میں یہ بات کنکلوڈ ہوئی ہے کہ
کہ کچھ کوے ایسے ہیں جو کوے کی قسم کے، کچھ کوے نہیں، کچھ کوے کی قسم کے، کچھ کوے اور کوے کی بڑا فرق ہے. کچھ کوے کی اقسام ایسی ہیں جو کھانا حلال ہے، کچھ کوے کی اقسام ایسی ہیں جو کھانا حرام ہے. اوکے ہو گیا؟ ہاں. اور ان میں جو سر ایک ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ وہ نشانی، وہ اب آپ نہ بتاؤ نا وہ نشانی. کیوں؟ کیا کیوں؟ وہ آپ حدیث سے پھر دکھا دو. کمال. آپ بتائیں گے کبوتر کیوں سا حدیث سے ثابت کریں کبوتر حلال. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے نا کہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوا جو ہے موذی جانور ہے اس لیے حرام ہے. اب اس میں تو کہیں خصوصیات یار کبوتر اور چڑیا یہ کوئی موذی جانور ہے. اگر صرف حدیث کے حوالے سے ان سے ملتی ہیں. چلو ٹھیک ہے یار، سارے کوے حرام ہے، کسی کی بات یہی ہے. اگر کوئی کچھ کوے ایسے ہیں، یعنی کچھ کوے کی اقسام ایسی ہیں جو حلال ہیں، کچھ کوے کی اقسام ایسی جو حرام ہیں. اور جو حلال ہے وہ موذی جانور میں شمار نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. ان کی وجوہات جو آپ نے بتائی ہے وہ یہ کھانے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور کھانے پہ، ان کی چونچ اور بلیوں پہ اور ان کے سائز پہ. یہ نہیں، جو مقصد کہنے کا یہ جو سب سے مین آپ نے بتائی ہے موذی، یہ تینوں باتیں بتائی ہیں نا. کیا موذی بھی نہیں ہوں گے وہ؟ اچھا. حرام کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں کھائیں گے. مردار نہیں کھاتے، دانت ان کا کھاتے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا، اب مجھے بات کریں. آج سروسی کی بات کریں گے، پھر اللہ فضل کو کریں گے. اب یہ آپ کی بات اوکے ہوگی. اب آپ نے بولنا نہیں ہے، مجھے بولنے دینا. ٹھیک ہے. اچھا لو جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ادھر ویڈیو بھی پڑی جس کا میں نے حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو کی ہے اپنے پاس. میں دکھانے کا اگر کہیں گے تو میں دکھا بھی دوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، کہیں گے تو دکھا دوں گا کہ بریلوی حضرات نے جو بندیوں کے اوپر اتنے الزام لگائے کہ اتنے، یعنی کہ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ کوے کھاتے ہیں، یہ کوے کھاتے ہیں، یہ کوے کھاتے ہیں، یہ کوے کھاتے ہیں، یہ کوے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے آپ میرا عقیدہ سن لیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ میرا عقیدہ سن لیں، اور جو دیوبندی حضرات کا عقیدہ ہے وہ آپ سن لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جو عبارتیں ہیں میں آپ کو عبارتوں سے بھی ثابت کر دوں گا کہ یہ اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کتنا یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. بس سافٹ لینگویج نہیں سافٹ نہیں، یہ غصے کی بات ہے نا کہ یار اتنا زیادہ پروپیگنڈا. تو خود بھی آپ وہی بات کریں اور ہمارے سے آپ جب ہم وہ بات کریں تو ہم گناہ گار. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ پہلی آپ بات تھا. دوسرے حنیف قریشی صاحب جن کو یہ بہت بڑا عالم بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے خلاف اتنا بڑا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی، مجمع میں بیٹھ کے جی لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. اور جو ہیں وہ ویسے قادری صاحب لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات کے کہ ہم مسلمان ہو کے آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں کہ جو ہے یہ دیوبندی کبا کھانے والے ہیں، کبا کھانے والے ہیں. پہلے یار یہ میں نے آپ کو کیا سن رہا اگر نہیں چپ رہو نا، آپ چپ رہو، مجھے تو بولنے دو. میں آپ ٹھیک ہے، آپ نے ہمارا آپ اس کو حلال ثابت کریں. آپ حنیف قریشی صاحب آگے قادری صاحب، ایک منٹ نا، آپ اس بات میں اس کے علاوہ جو ہے 36 باتیں اور وہ نکال. اچھا اب بات یعنی کہ یہ سب سے پہلے آپ ہمارا عقیدہ سن لیں. ٹھیک ہے. ہمارا یعنی کہ اس جو کوے کے بارے میں، ہاں کوے کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں. مسئلہ یعنی کہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. مسئلہ کوے کے ہمارے مطابق کوے کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. کوے کی 3 اقسام ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بھی کوے کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی وہ قسم ہے جو صرف دانہ کھاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اور کوئی چیز نہیں کھاتی، گند بلا نہیں کھاتی. ٹھیک ہے. وہ تمام کے نزدیک وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک بھی وہ کوا حلال ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ کوا ہے. ٹھیک ہے. جو دانہ بھی کھاتا ہے اور گند بلا بھی کھاتا ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کھانا حلال ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے. اس بات میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ میرے حوالے کو جھوٹا ثابت کریں گے تو میں اپنی شکایت لکھوں گا. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کوے کو حلال کہا ہے، اور امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے. اس کوے کو مکروہ کہا ہے. امام ابو یوسف نے مکروہ کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے. اور تیسرا وہ کوا ہے جو صرف مردار کھاتا ہے. ٹھیک ہے. جو صرف مردار کھاتا ہے وہ ہمارے نزدیک بھی حرام ہے اور تمام امت کے نزدیک بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب آپ کہو گے کہ یہ آپ کی عبارتوں میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو آپ کی عبارتوں میں لکھا ہوا ہے ان بستیوں میں پایا جاتا ہے یہ وہ. اس کا آپ کو جواب بعد میں دیتا ہوں. پہلے ہمارا جو عقیدہ، جو ہمارا مسئلہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے اسی مسئلے پہ قائم ہیں. ہم نے جو اس کے اندر ہی بات لکھی ہوئی، اسی مسئلے کے تحت بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا اگر آپ یہ کوے والی بات تفصیلاً میں آپ کو کسی بڑے عالم کو دکھانا، آپ پوچھنا چاہو تو میں آپ کو دکھا دوں گا. یہ ہمارا یہی عقیدہ ہے. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز، آپ کے احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی عقیدہ لکھا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے. آپ ہمیں کہتے ہو آپ کوے کھاتے ہو، کوے کھاتے ہو. آپ کے احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کوے کھاؤ.
آپ حوالہ جیب میں لے کے آئے جیب حوالہ کتاب فوٹو کاپی لائے کتاب فوٹو کاپی اصل کتاب دکھو اصل میں یہ آپ کو میں نے کوئی بھی فوٹو کاپی اگر میں دکھانی ہو تو میرے پاس فوٹو کاپی 5 روپے کی پڑی کتابیں لینے کی مجھے ضرورت نہیں تھی. میں یہ ویڈیو بن رہی ہے, ویڈیو بشاک آپ ان کو بعد میں ٹرانسفر بھی کر دینا. میں یہ جو کتاب کی فوٹو کاپی لایا ہوں, اگر اس کے اندر کوئی بات کتاب کا آگے سے بھی لایا ہوں کہ بات صرف چھوٹی سی بات نہیں لایا, اور بعد کی بھی کتاب بعد میں بھی لایا ہوں, اور اگر یہ میری بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی میں دیوبندی مذہب چھوڑ کے بریلوی اختیار کر لوں گا. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. کتاب بھی آپ کو اگر آپ کو اگر کتاب سپوز کر لو کہ یار کتاب کا ہی ہے, اگر کہو گے تو بعد میں کتاب بھی دکھا دے گا. فتاوی رضویہ ہے, اس کی جلد نمبر 20 ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ وہ کتاب نہ ہو اور اس کے اندر یہ بات لکھی نہ ہو, میں دیوبندی چھوڑ کے بریلویت اختیار کر لوں گا, ٹھیک ہے. فتاوی رضویہ ہے, جلد 20 ہے, رضا فاؤنڈیشن سے چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر سوال ہوتا ہے, اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کوے کر کے بس نہیں یار بات جو کوا دانا کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ جو کوا دانا اور نجاست دونوں کھاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اب انہوں نے کہا نجاست کی بات. اب آپ احمد رضا خان صاحب جواب سن لیں. دانا خور کوا صرف دانا کھاتا ہے اور نجاست کے پاس نہیں جاتا, جسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں. چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ اور بالاتفاق جائز ہے. یہ کوا بالاتفاق جائز ہے ہمارے نزدیک. میں نے آپ کو پہلے بتایا وہی کوا جائز ہے بالاتفاق. اور مردار خور کوا, اب سنو, اور مردار خور کوا جسے غراب البقا بھی کہتے ہیں, اس کے رنگ میں سفیدی بھی سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے. بالاتفاق ناجائز ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ کہ یہ جو دانا کھاتا ہے وہ بالاتفاق جائز ہے, جو دانا نہیں کھاتا جو صرف جو غلازت کھاتا ہے وہ بالاتفاق ناجائز ہے. اب یہ اس اگلا پیج ہے, ٹھیک ہے. اور اسی حکم میں پہاڑی کوا بھی داخل کے بڑا اور یکس رنگ سیاہ ہوتا ہے اور موسم گرما میں آتا ہے. اور خلط کرنے والا, اب آگے دیکھو, اور خلط کرنے والا جسے اک کہتے ہیں, اس کے بولنے میں بھی یہی آواز اکثر پیدا ہوتی ہے. خلط کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیں. 3 اقسام احمد رضا خان صاحب نے 3 اقسام توی کہی ہیں. کون سی کہی؟ ٹھیک ہے, ہاں میں ایکسپلین کر دوں. احمد رضا خان صاحب پہلی قسم کیا کہی ہے کہ وہ کوا جو صرف دانا کھاتا ہے وہ بالاتفاق جائز ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, وہ کوا جو مردار کھاتا ہے وہ بالاتفاق حرام ہے.